الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں محمد کمیل نورانی صاحب. قبلہ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ اس بار کا ایک بہت اچھا سوال آیا ہے. ناظرین سوال کرتے ہیں اور بہترین علماء ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ہم نے اس بار آپ کو زحمت دی. بہت شکریہ. یہ واقعہ حضرت یوسف اور ظہور امام زمان سے قرآن سے کیا رہنمائی ملتی ہے اور ہمارے کو کیا درس ملتا ہے؟ آپ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی فرمائیں کہ ناظرین ہم مستفید ہو سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا. سب سے پہلے اس پروگرام کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اس میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ واقعاً ایک نئی نوعیت کے اور ایک اچھے انداز میں جس کا ناظرین کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سامعین ہیں ان کو ضرور اس سے ایک نیا ایک مقصد اور ایک نئی نالج ملتی ہے. یہ جو آپ نے سوال فرمایا کہ حضرت یوسف کا واقعہ اور امام زمانہ کا ظہور اس میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیں حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب کو وہ خواب سنایا. یا بتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے جس میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کی خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یعقوب نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف کو بتا دی کہ اس کی تعبیر یہ کہ تمہارے بھائی اور ہم یہ تمہیں سجدہ کریں گے. یہ ایک حقیقت تھی، یہ ایک پروردگار متعال کی جانب سے ایک حقیقت تھی جو اس عالم میں رونما ہونے والی تھی. یہ پورا جو عالم امکان ہے، عالم خارج ہے، یہ حقیقت اس عالم میں رونما ہونے والی تھی مستقبل میں. اس مستقبل کو ابھی سے حضرت یعقوب نے بتا دی حضرت یوسف کو، اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائیے گا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے. اب دیکھیں حضرت یوسف کے جو برادران یوسف تھے انہیں یہ بات معلوم ہو گئی اور انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی. اقتلوا یوسف او اطرحوا، اور یہ سب کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو پھینک دو یا اسے فی غیابات الجب، گہرے کنویں میں ڈال دو. ٹھیک ہے، یہ سب حضرت یوسف کے برادران نے کام کیا اور وہ اپنی دانست میں وہ یہ سمجھ رہے تھے. اصل میں ان کی مخالفت کس سے تھی؟ ان کی مخالفت اس واقعے سے تھی جو حضرت یعقوب نے بتایا تھا کہ دیکھو ایسا ہونے والے مستقبل میں. انہوں نے اپنی دانست میں یہ سمجھا کہ ہم اس مستقبل کو روک لیں گے. یہ جو چیز رونما ہوگی نا مستقبل میں، اسے ہم رونما ہونے نہیں دیں گے، اسے ہم روک لیں گے. کیسے روکیں گے؟ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے، ہم یوسف کو گہرے کنویں میں پھینک دیں گے. تو وہ جو مستقبل میں کام ہونے والا ہے جس کی بشارت ہمارے بابا یعقوب نے دی اسے ہم روک لیں گے. اپنی دانست میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اپنے دانست میں. اور انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. پھر ایک کنواں مصر کا ایک جو قافلہ آیا انہوں نے نکالا، پھر انہوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا اور حضرت یوسف مصر چلے گئے. مصر میں پھر ان کے ساتھ عزیز مصر نے ان کو خریدا اور یہ ساری آپ کے سامنے. ایک وقت آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ برادران یوسف اور یہ سب دوبارہ مصر آئے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو ان لوگوں نے دوبارہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا. اس وقت اگر آپ ذرا پوچھیں تو آپ نے دیکھا جب برادران یوسف مصر آئے اور انہیں سجدہ کیا تو وہ بات جو حضرت یعقوب نے بہت پہلے بتا دی تھی جب حضرت یوسف بچپنے میں تھے، وہ بات دوبارہ اس عالم امکان میں محقق ہو گئی. اچھا، اب اگر آپ برادران یوسف سے پوچھیں کہ یوسف کو عزیز مصر کس نے بنایا ہے تو کہیں ہم نے بنایا. نہ ہم یوسف کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے، نہ ہم یوسف کو کنویں میں ڈالتے، نہ مصر کا کاروان آتا انہیں خریدتا، نہ وہ مصر جاتے، نہ وہ عزیز مصر انہیں وہاں سے خریدتے، نہ وہ عزیز مصر بنتے، نہ ہم مصر میں آتے، نہ ہم اسے سجدہ کرتے. اب آپ اس بات کو سمجھے آپ نے کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ کام ہوگا، یوسف کو سجدہ کیا جائے گا،
دشمنوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے مختلف طریقوں سے راستہ روکنے کی کوشش کی. آخری میں وہی ہوا جو خدا نے کہا تھا, وہی ہوا. یہاں پر خدا نے کہہ دیا ظہور ہوگا, امام زمانہ کا ظہور ہوگا. یہ حقیقت ہے جو اس عالم میں رونما ہوگی, آج نہیں تو کل, مستقبل میں یہ کام ہوگا. آپ دیکھ لیں حرم کا راستہ ہے, چاہے آپ اس راستے سے چلے جائیں چاہے اس راستے سے, تھوڑا سا گمراہ کرتے تو تھوڑا سا دور سے چلے جائیں گے, لیکن پہنچنا تو اسی راستے پہ ہے. تو یہ بالکل اسی طرح کہ پروردگار نے کہا کہ یہ کام ہوگا, امام زمانہ کا ظہور ہوگا. اب اس راہ میں جو افراد مخالفت کرتے ہیں امام کی, مختلف طریقوں سے یہ ظہور کی رکاوٹ بنتے, کل جب ظہور ہوگا نا, ان سے پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے ظہور ہوا, وہ کہیں گا ہماری وجہ سے. ہم اگر آج جو افراد امام زمانہ کی مخالفت کر رہے ہیں, تقاریر کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, سیمینار کر رہے ہیں مختلف قسم کی, وہ سبب بن رہے ہیں کہ امام زمانہ کا نام لوگوں میں جا رہا ہے. وہ سبب بن رہے ہیں. لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں اور ان کا جواب چاہتے ہیں. آپ جیسے جو پروگرام ہیں, آپ جو افراد پروگرام کر رہے ہیں, وہ پھر انہیں ان کی تشنگی دور کر رہے ہیں, ان کو وہ جواب دے رہے ہیں. تو جتنا کوشش کر لیں وہ اس ظہور کو دبانے کی, اتنا زیادہ ظہور کی راہ ہموار ہوتی رہے گی. یہ سورہ یوسف کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے. اصولاً دیکھا جائے تو جب برادران یوسف نے حضرت یوسف کو گرانا چاہا اور انہیں کنویں میں ڈال دیا یا قتل کی سازش کی, تو حضرت یوسف کا مستقبل ختم ہو جانا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں مزید روشن ہو گیا, مزید روشن ہو گیا. پروردگار نے کہا کہ یہ حق ہے, اور حق کی راہ میں کچھ بھی ہو جائے, حق کو اس قائم ہونا ہے, امام کا ظہور ہونا ہے. اب جو اس راہ میں آئے گا وہ اپنا نقصان اٹھائے گا, جس طرح ایک کمک کرتے چلا ایک کمک کرتے جائے, ایک مدد کرتے جائے گا. آخری میں امام زمانہ کا ظہور ہونا ہے, اس سے کوئی روک نہیں سکے گا. بے شک بے شک, چاہے کچھ بھی رکاوٹ ہو جائے, یہ اپنے مقصد تک کے مقصد تک. اور بعض اوقات اچھا دیکھیں, دو چیزیں ہیں. جی, ایک ہے کہ ہمیں ان کو کیا جواب دینا چاہیے جو اس قسم کی تقاریر کرتے ہیں, امام کے خلاف سیمینار کرتے ہیں, مختلف پروگرامات کرتے ہیں. ایک ہے کہ ہمیں منطقی جواب دینا چاہیے, انہیں قرآنی اور حدیث کے ذریعے سے جواب دینا چاہیے. اور دوسرا, ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. قبلہ, اب میں اسی بارے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور سوال بھی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا. قبلہ, یہ جو مخالفت ہے امام زمانہ کرتے ہیں, تو آپ اس میں کیا بیان فرمائیں گے؟ جی, وہی آپ کے سوال کی اس میں ضمن میں بات کر رہا تھا. جی جی, یہ کہ تقریباً یہی سوال. انہیں ایک تو یہ کہ ہم انہیں منطقی جواب دیں. آپ دیکھیں حضرت یوسف, حضرت یعقوب نے کبھی پریشان نہیں ہوئے کہ اب یوسف کیسے, اب کیا ہوگا یوسف کا مستقبل. وہ پر امید تھے, انہیں معلوم تھا یہ چیز ہونے والی ہے, یہ ہو کر رہے گی. انہیں جو افسوس تھا وہ یہ تھا کہ میرے بچے اس بات کو سمجھ نہیں رہے, وہ حق کے مقابل میں آ رہے. حق کے مقابل میں آنے سے حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, جو آتا ہے وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے. بے شک بے شک. تو آج جو افراد امام کی مخالفت میں آ رہے ہیں, دو ہمارے کام ہیں. ایک تو ہمیں پریشان نہیں ہونا, کیونکہ یہ جو افراد کہیں نہ کہیں یہ ظہور کی راہ ہموار کر رہے ہیں. اور دوسرا, ہمیں انہیں منطقی, قرآنی اور حدیث کی روشنی میں انہیں جوابات دینے. لیکن سب سے زیادہ ان کا کس چیز پر سب سے زیادہ اشکال ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ امام کی عمر اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے. تو اگر اس کی بات کی تحلیل کی جائے, اس بات کو کھولا جائے, تو ان کا یہ اعتراض تو خدا کی قدرت پر ہے. پھر سبحان اللہ, وہ تو خدا کی قدرت پہ اشکال کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں کہ خدا اگر چاند و سورج کو 1000 سال عمر دے سکتا ہے, تو جس کے صدقے میں چاند و سورج خلق ہوئے, کیا انہیں عمر نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خدا کیوں نہیں دے, خدا چاہے تو عمر کیوں نہیں دے سکتا؟ حضرت نوح کی عمر مبارک اتنی زیادہ تھی. تو آپ دیکھیں جتنے افراد کہیں نہ کہیں سے اعتراض کر رہے ہیں, وہ جا کر بات خدا کی قدرت پہ, یعنی وہ خدا پر اعتراض کر رہے ہیں, وہ خدا پہ اعتراض ہے. جی جی, سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب محمد کمیل نورانی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار سٹریم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.